شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. محترم بھائی اور دوستو، سورۃ آل عمران کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں سے پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ گواہی دی اللہ رب العزت نے کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. گواہی دی اللہ رب العزت نے انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک کوئی معبود نہیں، یعنی معبود برحق کوئی نہیں سوائے اس کے. والملائکہ، اور اسی طرح فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی. قائما بالقسط، اللہ رب العزت قائم ہے انصاف کے ساتھ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور وہ بہت ہی حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 گواہیوں کا ذکر کیا ہے. ایک اللہ کی اپنی گواہی، اور دوسری فرشتوں کی گواہی، اور تیسری اہل علم کی گواہی. اور گواہی جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے الہی برحق ہونے پر ہے، کہ اللہ رب العزت ہی معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ رب العزت نے اپنی اس الوہیت پر 3 گواہیاں ذکر کی، اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی. اللہ رب العزت کی جو اپنی گواہی ہے وہ تو اس لیے معتبر ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کائنات کا رازق ہے، اور اس کائنات میں پورے نظام کو چلانے والا ہے. اس لیے اس کو پتہ ہے، اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس کائنات میں برحق معبود کون ہے. اگر اللہ کو نہیں پتہ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ علم ہے. اللہ رب العزت کا علم پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا اللہ رب العزت کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کائنات کا الہ برحق یعنی معبود برحق کون ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی گواہی ذکر کی، کیونکہ اللہ ہی کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ سب سے سچا کلام ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی گواہی ذکر کی، اپنی ہی الوہیت پر، اپنے معبود حقیقی ہونے پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی ذکر کی کہ فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا کہ وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ فرشتے جو ہیں یہ کسی امر کی تدبیر کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں
اللہ نے ان کے ذمے کچھ فرائض لگا رکھے ہیں کہ اے فلاں فرشتے تم نے یہ کام کرنا ہے، اور اے فلاں فرشتے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ فرشتوں کے اللہ رب العزت نے کام ذمے لگا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس طرح چاہتا ہے فرشتوں سے مختلف کام لیتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے یہ کائنات بھر کے اندر، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس کائنات میں معبود برحق کون ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، اللہ کے سوا اگر کوئی اور معبود ہوتا جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوتا، یا وہ رزق دے رہا ہوتا، یا وہ خالق ہوتا، یا وہ مالک ہوتا، یا وہ معبود برحق ہوتا اللہ کے سوا، تو اس کا اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ پتہ ہوتا تو فرشتوں کو پتہ ہوتا، اس لیے کہ فرشتے پوری دنیا میں گھومتے ہیں۔ لیکن فرشتے اگر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً کائنات کا الہ برحق اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو فرشتوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن فرشتوں نے بھی جو گواہی دی وہ اللہ ہی کے الہ برحق ہونے کی گواہی دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسری گواہی جو ہے وہ اہل علم کی ہے، کہ اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اہل علم کی گواہی برحق کیوں ہے اور ان کی گواہی معتبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اہل علم کو ان کو بصیرت دیتا ہے، اہل علم کو اللہ رب العزت بصیرت دیتا ہے، وہ اس بصیرت کی بنیاد پر وہ کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اہل علم جب کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ان چیزوں کا اور اللہ کی نشانیوں کا جو خالق و مالک ہے اور کائنات کا جو معبود برحق ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو اہل علم بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص صاحب علم ہوگا وہ بے ساختہ طور پر اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کے باوجود وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف پکارتا ہو، کسی اور کی پوجا کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ صاحب علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ یہ اس کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اس کی سب سے جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت ہی الہ برحق ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کو یہ بھی اگر پتہ نہیں چلا تو پھر اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی جو ظاہری کیفیت ہے اس کو دیکھ کر مت متاثر ہوں، اس کو دیکھ کر مت دھوکہ کھائیں، چاہے کسی نے ٹوپی پہنی ہو، چاہے کسی نے یہ غترہ رومال لگا رکھا ہو، چاہے کسی نے جبہ پہنا ہوا ہو، چاہے کسی نے بڑے بڑے منقوں والی تسبیح اٹھا رکھی ہو۔ اگر کوئی شخص اس ظاہری کیفیت کے ساتھ علم کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو یہ غیر اللہ کی طرف اس کا لوگوں کو بلانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر عالم ہے تو وہ اسی بات کی گواہی دے گا جس کو اللہ نے یہاں قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، اہل علم بھی یہ گواہی دینے پر مجبور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا ساری کی ساری عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ، ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے روا ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم، اللہ تعالیٰ خود بھی انصاف کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کی دعوت دیتا ہے، انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور انصاف کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عبادت اگر کریں تو صرف اور صرف اللہ کی کریں، کیونکہ اگر عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کریں گے تو وہ انصاف نہیں ہوگا، وہ انصاف کے برعکس وہ ظلم ہوگا۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی تو انہوں نے سب سے پہلی وصیت یہی کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کریں،
اور اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ یقین کر لے کہ وہ انصاف نہیں کر رہا بلکہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی وہ دین جو اللہ کے ہاں معتبر ہے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو اللہ کی نظروں میں منظور ہے، اور جو دین اللہ کی نظروں میں صحیح ہے، درست ہے، برحق ہے، وہ دین اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور لفظ اسلام کا معنی کیا ہے؟ لفظ اسلام کا معنی کیا ہے؟ جی، مطیع و فرما بردار ہونا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ لفظ اسلام کا معنی ہے مطیع اور فرما بردار ہونا، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلم یا مسلمان اسی بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے۔ یہی در حقیقت اسلام ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے پیغمبر جو ہیں وہ یہی دین اسلام لے کر کے آئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، ان انبیاء پر جو لوگ ایمان لاتے ان کو مسلمان کہا جاتا، ان کو مسلم یا مسلمان کہا جاتا۔ تو دین اللہ رب العزت کے ہاں جو قابل قبول ہے، جو قابل حجت ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، کسی اور دین کے پیچھے چلنے والا ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا پیروکار ہے، چاہے وہ یہودیت کا پیروکار ہو، چاہے وہ نصرانیت کا پیروکار ہو، چاہے وہ بدھ مت کا پیروکار ہو، چاہے وہ سکھوں کے دین کا پیروکار ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی اور دین کا پیروکار ہو اسلام کے علاوہ، هو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا۔ قیامت کے دن کے خسارے سے اگر کوئی شخص بچ سکے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ دین اسلام کا پیروکار ہوگا، چاہے وہ اس امت محمدیہ میں سے ہو یا پہلی امتوں میں سے ہو۔ پہلی امتوں میں سے بھی وہی شخص قیامت کے دن کے عذاب سے نجات پا سکے گا جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہی نجات پا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے، اس کے علاوہ باقی دینوں کے جو پیروکار لوگ ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ہی توبہ نہ کر لیں اور دین اسلام کو اپنے گلے کا ہار نہ بنا لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس میں اختلاف کیوں کیا؟ کتاب والوں نے اختلاف کیوں کیا؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، صرف اپنے درمیان ضد اور ہٹ درمی کے اظہار کرنے کے لیے، ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص انکار کرتے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اختلاف کا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اگر اس سے مراد ہم اہل کتاب لیتے ہیں، میری بات توجہ سے سنتے رہیں، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا اور صرف ضد اور ہٹ درمی کی برابر انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر ہم اس سے مراد اہل کتاب لیتے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ، کہ یہود و نصارہ نے جو اختلاف کیا، یہود و نصارہ کے اختلاف دو نوعیت کا تھا۔ ایک یہ کہ یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف، یعنی یہودیوں کا نصارہ سے اختلاف اور نصارہ کا یہودیوں سے اختلاف، ایک تو یہ۔ دوسرا، خود یہود و نصارہ کے اندر بھی کئی فرقے تھے،
یہودیوں کے اندر بھی کئی فرقے، نصارہ کے اندر بھی کئی فرقے، تو ان کا آپس میں جو اختلاف تھا، ان فرقوں کا آپس میں جو اختلاف تھا، یا یہود کا نصارہ سے، یا نصارہ کا یہود سے، یا پھر یہود و نصارہ کا جو اختلاف مسلمانوں سے ہے، یہ سارے کا سارا اختلاف کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ بغیم بینہم، ہٹ درمی اور ضد۔ اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 مقامات پر یہی چیز بیان کی کہ جو بھی اختلاف واقع ہوا ہے، یہود و نصارہ کا ہو یا یہود و نصارہ کا مسلمانوں سے ہو، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو اختلاف ہے، مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقے ہیں، یہ اختلاف جو ہے، اس اختلاف کی بنیاد بھی وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ضد اور ہٹ درمی۔ اگر یہ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دیں یہ فرقے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں جو اختلاف کرنے والے گروہ اور فرقے ہیں، اگر یہ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دیں اور صدق کے دل سے وہ قرآن مجید کے سامنے، اللہ کی وحی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اختلاف باقی رہے، پھر ہر صورت میں اختلاف ختم ہو۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے اختلاف کیوں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ تورات اور انجیل میں یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مکہ مکرمہ میں آئیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کی پوری ہیئت، پوری کیفیت، ان کے پورے اوصاف تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ اور یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو کہ تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہی واقعتاً یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی جو بغیم بینہم، صرف اور صرف ضد اور ہٹ درمی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی چودراہٹ قائم رہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی سرداری باقی رہے، کیونکہ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتے تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی، ان کی سرداری ختم ہو جاتی۔ صرف ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر وہ اپنے دین پر قائم رہے اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہی جو بنیاد ہے آج امت مسلمہ کے اندر فرقہ بندی کی بھی ہے۔ مسلمانوں کے اندر فرقے جو ہیں وہ اگر ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں قرآن اور حدیث کے سامنے، تو پھر یقینی طور پر اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کہیے اس بات کو کہ اگر یہ لوگ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دیں تو پھر یہ جو مسندیں ہیں اور یہ جو گدیاں ہیں، یہ گدیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مسندیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ کھانے پینے کے بہانے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دیں اور یہ اختلاف ختم کر دیں تو یقین مانے یہ اختلافات ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ جتنے انہوں نے کھانے پینے کے بہانے بنا رکھے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ یہ کھانے پینے کے بہانے قائم رہیں اور یہ سلسلہ ان کا چودراہٹ اور سرداری کا قائم رہے، اسی کو باقی رکھنے کے لیے وہ اختلاف کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل حق ہیں، جو اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اتباع کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ان سے ان کا جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان کی سرداری ختم نہ ہو، ان کی چودراہٹ ختم نہ ہو، اور ان کی مسندیں ختم نہ ہوں، ان کی گدیاں ختم نہ ہوں، اور ان کی جو چودراہٹ ہے وہ باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، یعنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر وہ اپنے موقف پہ اڑا رہے گا اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، ان کا انکار کرے گا، تو پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، بہت جلد حساب ہونے والا ہے ان لوگوں کا۔ یہود و نصارہ میں سے جو فرقے ہیں اور حتیٰ کہ مسلمانوں میں جو فرقے ہیں جو ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اختلاف کرتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں راہ حق پر عمل کرنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے، حاجوکا
اگر یہ جھگڑا کریں آپ کے ساتھ، کون؟ یہ یہود و نصارہ اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف میں نے نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، اس نے بھی اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیے آپ ان اہل کتاب سے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہیے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم فرما بردار ہوتے ہو اللہ کے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ فرما بردار بن جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا گئے۔ ان سے پوچھیں آپ اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا تم مسلمان ہوتے ہو، کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ واقعتاً اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے، پھر ہماری اور ان کی لڑائی ہی ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کی لڑائی ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے درمیان لڑائی کے ختم ہونے اور اختلاف کے ختم ہونے کی واحد شکل یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کریں؟ اسلام قبول کر لیں، نہ یہ کہ مسلمان دست بردار ہو کر یہودی یا نصرانی بن جائیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ختم ہونے کی واحد صورت یہی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، تبھی یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پیٹھ پھیر لیں، یعنی آپ نے ان کو بلایا اسلام قبول کرنے کے لیے لیکن انہوں نے پیٹھ پھیر لی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر آپ پر تو صرف پہنچانا ہی ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، آپ کا فریضہ صرف ان تک دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، دین اسلام کو پہنچانا ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس میں گویا کہ اللہ رب العزت وعید سنا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہ جو دین اسلام کو دین برحق جاننے کے باوجود بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان پہچاننے کے باوجود بھی اگر وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت خوب دیکھ رہا ہے ان کے کرتوتوں کو، ان کے رویے کو، ان کے طرز عمل کو، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، ناجائز طور پر، ناحق طور پر وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی، الذین یأمرون بالقسط، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، سب سے پہلی بات یہ، ذرا آپ غور کریں اس آیت کے الفاظ پر، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون، یہاں پر تین صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے ان الذین یکفرون، یہ پہلا صیغہ، پہلا لفظ، دوسرا ویقتلون النبیین، یقتلون، یہ دوسرا لفظ، اور تیسرا ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، یقتلون، یکفرون، یقتلون اور پھر یقتلون، یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور عربی گرامر کے لحاظ سے یہ جو صیغے ہیں، یہ کون سے الفاظ ہیں، یہ کون سے صیغے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں، نہیں جمع کے تو ہیں ہی، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کو کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس، یعنی فعل حال، یہ فعل حال ہے، یہ پاسٹ ٹینس نہیں بلکہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی فعل حال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ فعل حال ہیں تو اگر ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور وہ جو کہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور وہ جو کہ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب یہ قرآن مجید نازل ہوا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ کیا جواب ہے آپ؟ نہیں تھے۔
کس نے قتل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تو نبیوں کے علاوہ کوئی اور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی ہی نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کون لوگ تھے جو نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ نہیں سنیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کسی نبی کو قتل کیا تھا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی ہی نہیں تھا اس وقت. تو پھر کون تھے وہ قاتل، نبیوں کے قاتل؟ کوئی نہیں. دیکھیں وہ یہودی تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہودی تھے. نبیوں کو قتل کرنا یہ یہودیوں کا شیوا رہا، یہودیوں کا طرز عمل رہا. لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا وہ فعل حال ہے کہ جو قتل کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہوا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں تھا، اور اس وقت یہودیوں میں سے کسی یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل نہیں کیا، نہیں کر سکے وہ. تو یہ پھر یہ جو فعل حال ہے یہ کس طرح صحیح معلوم ہوگا؟ اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے نہیں، یہ معنی نہیں. اس کا معنی یہ میرے بھائیوں کہ در حقیقت نبیوں کے قاتل تو وہ یہودی تھے جو کہ بنو اسرائیل کے دور کے تھے. انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے 43 نبیوں کو، پیغمبروں کو قتل کیا. بنو اسرائیل کے دور کے یہودیوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو یہودی تھے وہ تو قاتل نہیں تھے. قاتل تو وہ تھے جو بنو اسرائیل کے دور کے یہود تھے یا نصارہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ قاتل نہیں تھے. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ لفظ یقتلون یکفرون کے کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اس دور میں بھی جو یہود و نصارہ تھے وہ اپنے اسلاف پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے اسلاف پر یعنی اپنے پہلے یہود و نصارہ پر فخر کیا کرتے تھے، اور وہ انبیاء کے قتل کو فخر کے طور پر بیان کیا کرتے تھے. انبیاء کے قتل کو فخر کے طور پر بیان کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو اس دور کے یہود و نصارہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ قتل کرتے ہیں. حالانکہ وہ قتل نہیں کر چکے تھے وہ، لیکن چونکہ وہ ان سے پہلے جو اسلاف تھے، اسلاف کے فعل کو وہ فخر کے طور پر بیان کرتے تھے اور قتل انبیاء کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو یوں بیان کیا کہ جیسا کہ یہی یہود و نصارہ انبیاء کے قاتل ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے خیال میں سمجھ آئے گی ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ، اور صرف نبیوں کے قاتل ہی نہیں بلکہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے. اس کا پس منظر اگر آپ سمجھ لیں، در حقیقت جب بنو اسرائیل میں کئی لوگوں نے 33 انبیاء کو قتل کیا تو بنو اسرائیل کے اندر کچھ لوگ سمجھدار بھی تھے، کچھ لوگ نیک بھی تھے، صالح بھی تھے. تو جو صالح لوگ تھے ان صالحین نے منع کیا بنو اسرائیل کو کہ تم کیا کرتے ہو، تم نے ایک نبی کو نہیں، دو کو نہیں، 43 نبیوں کو قتل کر دیا، اللہ کے پیغمبروں کو تم نے قتل کر دیا، کچھ تو اللہ کا خوف کرو. تو بنو اسرائیل میں سے ہی صالحین نے جب ان کو حکم دیا کہ باز آ جاؤ قتل کرنے سے اور اپنے اس عمل سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، انہوں نے انصاف کرنے کا حکم دیا کہ یہ انبیاء کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ نصیحت حاصل کرتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انہی کو قتل کر دیا. یہ اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ نہ صرف نبیوں کے قاتل ہیں بلکہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نبیوں کے قاتل ہیں اور جو صالحین کے قاتل ہیں.
فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے صالحین کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو ان کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، بے یار و مددگار ہوں گے، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو چکے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ان کے نیک اعمال کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی کتاب کے علم کا ایک حصہ جن کو دیا گیا، آپ ان کی طرف دیکھتے نہیں کہ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، پھر پیٹھ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک فریق، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک علم، کتاب کا کچھ حصہ دیا، یعنی کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا، اور یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے، کہ یہ لوگ جن کو تورات کا علم دیا گیا، آپ ان کے طرز عمل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہے۔ ان کو پکارا، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کے ذریعے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے، لیکن جب اس کتاب کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یتولی فریق منہم، یہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اعراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ان کو دیکھتے نہیں آپ؟ یہ آیت کریمہ جو ہے، اگر آپ اس کا شان نزول سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شان نزول یہ ہے کہ یہود اور اسی طرح نصارہ یہ تورات میں اور انجیل میں تحریف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا، سورۃ المائدہ کے اندر، کہ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی اور نصارہ نے انجیل کے اندر تحریف کی۔ تو جن احکام میں انہوں نے تحریف کی، ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ تورات میں ایک حکم تھا زانی مرد اور زانی عورت کے لیے اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سزا تھی رجم کی شادی شدہ زانی کے لیے۔ شروع میں یہ یہودیوں نے کیا کیا، اور خاص طور پر تورات کے علم رکھنے والے لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس اس طرح کا کیس آتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ جس نے زنا کا ارتکاب کیا اس کا تعلق کس قسم کے لوگوں سے ہے، لوگوں کے کس طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر تو وہ بہت ہی معزز، بہت ہی محترم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوتا اور بڑا چودھری ہوتا یا بڑا سردار ہوتا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی اس گناہ کے ارتکاب کرتا تو اس پر یہ حد لاگو کر دیتے، رجم کرنے کی سزا لاگو کر دیتے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کیسے عالم ہو کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو معاف کر دیتے ہو اور جو کمزور لوگ ہیں ان پہ یہ سزا نافذ کر دیتے ہو، کیا یہی سزا تورات کے اندر یہ اسی طرح موجود ہے، یہ تفریق موجود ہے؟ تو ان لوگوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا۔ درمیانہ راستہ کیا نکالا؟ سب کے لیے ایک ہی سزا مقرر کر دی، چاہے وہ بڑا سردار ہو چاہے وہ ایک عام غریب آدمی ہو۔ وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا یہ کہ ان میں سے کوئی بھی شخص جب زنا کا ارتکاب کرتا تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اس کو اس بستی کا چکر لگوایا جاتا۔ یہ سزا مقرر کر دی یہ تورات کا علم رکھنے والے لوگوں نے۔ چنانچہ یہ سزا ان کے اندر چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی یہودی موجود تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا یہودیوں کے اندر کہ ان میں ایک شخص نے یہودن عورت کے ساتھ زنا کر دیا اور وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اب یہ مسئلہ پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودی عالموں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب کے اندر اس جرم کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر اس جرم کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کا منہ کالا کر کے ان کو گدھے پہ بٹھا کر مدینہ کا چکر لگوایا جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ وہاں پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا وہ مسلمان ہو چکے تھے۔
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تورات میں اس طرح نہیں لکھا ہوا، ان سے کہیں کہ یہ تورات لے کے آئیں۔ چنانچہ وہ تورات لے کے آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو پڑھو، مجھے پڑھ کے بتلاؤ کہ تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی یہ سزا ہے۔ چنانچہ جہاں پر وہ آیت لکھی ہوئی تھی رجم والی آیت، وہاں انہوں نے ہاتھ رکھ لیا۔ جو شخص پڑھنے والا تھا، جو تورات کا عالم تھا، اس نے وہاں ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ کے اوپر اور ہاتھ کے نیچے جو کچھ تھا وہ پڑھنے لگے، اور اس میں وہ بات ان کی اپنی طرف سے لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی یہ سزا ہے کہ منہ کالا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھایا جائے اور اس کو اس بستی کا چکر لگوایا جائے، اس کو اس وہاں پر گھمایا جائے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ جس جگہ پہ انہوں نے ہاتھ رکھے اس جگہ سے ہاتھ اٹھائیں۔ چنانچہ وہاں سے جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر وہ آیت پائی گئی جس میں یہ موجود تھا کہ اگر کوئی شخص زنا کرے، شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا رجم ہے۔ یہاں سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا، یہاں سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کتاب کے علم کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات کا علم رکھتے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو پکارا جاتا ہے کہ آؤ کتاب اللہ کی روشنی میں تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ جب ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ رجم سزا ہے ان دونوں کی، ان دونوں زانیوں کی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولی فریق منهم، پھر یہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اعراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس طرز عمل کی برائی کو بیان کیا کہ یہ طرز عمل بہت برا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اگر واقعتاً یہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتے تھے تو اللہ کی کتاب کے علم کے مطابق یہ فیصلہ کرتے، دو زانیوں کے درمیان رجم کی سزا مقرر کرتے اور رجم ہی کی سزا لاگو کرتے، لیکن انہوں نے جھوٹ جو ہے وہ بولا اور انہوں نے جھوٹا طرز عمل اختیار کیا اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی ہے اس آیت کے اندر۔ اور پھر دیکھیں یہ جو فعل ہے اللہ کی کتاب کے علم کو چھپانا، کتاب کے علم کو چھپانا جو ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے کتاب کے علم کو چھپانے والے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ جو کتاب اللہ کا علم چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور دوسرے تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ یہودی جو عالم تھے ان کو جسارت کیسے ہوئی یہ چیز چھپانے کی، یعنی تورات کا جو علم ہے اس کو چھپانے کی اور اس پر پردہ ڈالنے کی جو انہوں نے کوشش کی، اس جرم کی جسارت ان کو کیسے ہوئی، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ذالک، یہ جسارت انہوں نے اس لیے کی بأنہم قالوا، کہ یہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یعنی جہنم کی آگ، پہلی بات تو یہ کہ ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں، لیکن اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کتنے دن جائیں گے؟ ایام معدودات، چند گنتی کے دن۔ اور یہ چند گنتی کے دن کون سے ہیں؟ جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور یہ بات ہم پہلے بھی سورۃ بقرہ میں بیان کر چکے ہیں، جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم اگر جہنم کی آگ میں گئے بھی تو بس اتنے ہی دن جائیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اسی عقیدے کی وجہ سے یہ اس قدر سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں، صالحین کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا ہے، اور گیا بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے معاملے میں، کس چیز نے؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا جس کو یہ خود گھڑتے تھے، جس کو خود گھڑ کر پیش کرتے تھے۔ یہ عقیدہ ان کا خود من گھڑ تھا۔ کون سا عقیدہ؟ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے، یہ ان کا اپنا من گھڑت عقیدہ تھا۔
اس من گھڑت عقیدے نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حالت ہوگی ان کی، اذا جمعناهم، جب ہم نے ان کو جمع کیا یا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور اس دن ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر۔ اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہ اتنے سنگین جرائم کے ارتکاب کرتے ہیں، قتل انبیاء سے باز نہیں آتے، کتاب اللہ کے اندر تحریف کرنے سے باز نہیں آتے، اور پھر یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی اس دن جب ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، کہ جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن شک و شبہ سے بالا تر ہے، بلا شک وہ دن واقع ہو قیامت کے دن۔ پھر اس دن ان کی حالت کیا ہوگی، اور اس دن پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی جب اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ کے اندر تنبیہ کی ہے ان یہودیوں کو۔ اور میرے بھائیوں، بات سمجھیں کہ یہ جو یہودی تھے، ان کے جرائم کی فہرست ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ کس قدر یہ بد عہد تھے، کس قدر یہ اللہ رب العزت سے عہد کرنے کے بعد فوری طور پر عہد کو توڑ دیتے تھے، اللہ سے کیا ہوا عہد پامال کرتے تھے، اور کس قدر یہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر احسانات بھی بڑے کیے، بنو اسرائیل پر اللہ نے بڑے احسانات کیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو میرے احسانات کو، میں نے تمہیں دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت دی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اے بنو اسرائیل ہر موقع پہ غداری کی، ہر موقع پہ بدعہدی کی، اور میرے احکامات سے انحراف کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل اور یہود و نصارہ کے یہ جرائم ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہودیوں کی خاص طور پر یہ وہ قوم ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا گیا۔ یہ ذلیل قوم ہے یہ یہودی، یہ کبھی بھی عزت والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کچھ عرصے کے لیے اگر یہ عزت والے ہو جائیں، کچھ عرصے کے لیے اگر یہ طاقتور ہو جائیں تو یہ اور بات ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کچھ لوگوں کا سہارا لے کر یہ مضبوط ہو سکتے ہیں، یہ بظاہر عزت والے ہو سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان یہودیوں پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا گیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی جو یہودی دندناتے پھر رہے ہیں اسرائیل کے اندر یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، جو یہودی بھی دندناتے پھر رہے ہیں اور جو یہود مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، یقینی طور پر ان کا انجام بھی ان یہودیوں سے مختلف نہیں، ان کا انجام بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ان قریب یہ لوگ بھی ذلیل اور خوار ہونے والے ہیں، اور ان کی ذلت و خواری کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان کی ذلت اور خواری کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ایک درخت کی پناہ لے گا تو وہ درخت بھی ایک مسلمان کو پکار کر کہے گا کہ یا عبداللہ تعال ھذا یہودی فاقتلہ، اے اللہ کے بندے آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہو، اس کو قتل کر۔ خود درخت، وہ درخت جس کی پناہ لیں گے وہ درخت بھی خاموش نہیں رہے۔ ان کی ذلت و رسوائی کا یہ عالم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسلام کے ان دشمنوں کا خاتمہ فرمائے۔ یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن جو آئے روز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں، اور مسجد اقصی کی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان یہودیوں کو اور اسی طرح ان نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، ان کو برباد کرے، اللہ رب العزت ان کی قوت کا شرازہ بکھیر دے، اور اللہ رب العزت ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دے اور ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازے، اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے، کیونکہ یہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کو آخرکار غالب آنا ہے۔ آخرکار دین اسلام نے ہی غالب آنا ہے، آخرکار مسلمانوں نے ہی غالب آنا ہے، آخرکار اللہ کے ماننے والوں نے ہی غالب آنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ حقائق سمجھنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کو ہمارا ساتھی بنائے قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی. اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کی شفاعت نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم. کچھ سوالات ہیں آپ حضرات کے؟ سوالات کے جوابات سن لیں. کسی نے کہا ہے کہ جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو میت کو شرم آتی ہے اور جو ہم گھر میں میت کے سامنے باتیں کرتے ہیں وہ میت سنتی ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع کو واضح کریں. میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے پھر وہ زندوں کی بات کو نہیں سن سکتا. جو شخص مر جاتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. انک لا تسمع الموتى، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. ولکن اللہ یسمع من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے. یہ تو اللہ کا اختیار ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ مردوں کو سنا سکے. اس لیے یہ بات کہنا کہ جب میت کے سامنے بات کی جاتی ہے تو میت سن رہی ہوتی ہے، یا میت کو جب غسل کیا جاتا ہے تو میت کو شرم آتی ہے، یہ ویسے بھی یہ بات ہی شرم والی بات ہے. یہ بات ہی شرم والی بات ہے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک شخص مرا ہوا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، وہ کیسے سنے گا؟ وہ کس طرح اس کو شرم آئے گی؟ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بڑی ہی جہالت والی بات ہے. یہ لکھا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی بچوں کو نوکری کی خاطر کویت چھوڑ کر وطن جانے، لیکن بیوی بچوں کو کویت چھوڑ کر نہیں جاتا ہے تو بیوی نے کیا کرنا؟ تو ایک تو لینگویج ایسی لکھی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے. اگر شوہر اپنی بیوی بچوں کو نوکری کی خطرے کے لیے کویت چھوڑ کر وطن جانے کہہ رہا ہے، لیکن بیوی بچوں کو کویت چھوڑ کر نہیں جانا ہے تو بیوی نے کیا کرنا چاہیے؟ کیا شوہر کی بات ماننی چاہیے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شاید اس کی نوکری جو ہے مشکل میں ہے تو وہ بال بچے نوں گھلنا چاہتا ہے پاکستان سے، بال بچہ جانا نہیں چاہتا. جی سمجھ آئیے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ سوال اس طرح سے ہے کہ جو میاں صاحب ہیں ان کی اپنی نوکری جو ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو وطن بھیج دیں، لیکن بیوی بچے کویت چھوڑنا نہیں چاہتے. ظاہر ہے کویت کی سہولتیں جو ہیں وہ وطن میں کہاں ہیں؟ کویت کے مزے جو ہیں وہ پاکستانی ہندوستان میں کہاں ہیں؟ تو اب بیوی بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا شوہر کی بات ماننی چاہیے؟ جی بالکل ماننی چاہیے. اگر واقعتاً خامن کے حالات اس طرح کے ہیں، خامن مجبور ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر نہیں رکھ سکتا، ان کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بیوی بچوں کو کہہ رہے کہ آپ ملک میں چلے جائیں، تو بیوی بچوں کو یہ بات ماننی چاہیے. اپنے خامن کی اس مجبوری کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا، میاں بیوی کے درمیان یہی تو معاملہ ہے کہ اگر اچھے حالات ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اگر مشکل حالات ہوں تو تب بھی وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ساتھ کس طرح سے ہوگا کہ بیوی اپنے خامن کے احساس کرے کہ جب وہ خرچے یہاں پر پورے نہیں کر پا رہا ہے تو وہ چلی جائے وہاں اپنے ملک کے اندر. تو انشاءاللہ یہاں پر رہتے ہوئے اخراجات میں کافی کمی آئے گی، اور یہ یقیناً اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے وہاں پر بھی ان کے خرچے بھیج سکتا ہے. تو اس لیے بیوی کو بہرحال اپنے خامن کی بات ماننی چاہیے. آپ نے جو یہ فرمایا کہ مستحق کا رشوت دے کر کام کا حاصل کرنا جائز ہے اگر بغیر رشوت کے نہ ملے، دلیل سے وضاحت فرمائیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ رشوت دینا اور لینا حرام، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے رشوت دینے والے پر بھی اور لینے والے پر بھی، اور حتیٰ کہ وہ شخص جو کہ ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کراتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو رشوت بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک بندہ حقدار اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا کسی کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ حق مل جائے،
لیکن اس کا یہ حق اس کو ملتا نہیں جب تک کہ وہ رشوت نہیں دیتا. اب وہ کیا کرے؟ اپنا حق اس نے لینا ہے. مثلا کوئی جاب ہے اور اس جاب کا یہ حقدار ہے کہ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن مطلوب ہے یہ کوالیفیکیشن اس کے اندر موجود ہے, اس کا اہل ہے اس جاب کا, لیکن باوجود اس کے وہ حق اس کو نہیں مل رہا جب تک کہ یہ کچھ رشوت نہیں دیتا ہے. اور اگر یہ رشوت نہیں دیتا تو یہ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا اور وہ جاب اس کو ملے گی جو اس کا اہل نہیں ہے, اور اس میں ظلم ہوگا. ظلم کس پر ہوگا؟ اس پر ہوگا کہ اس کا حق مارا جائے گا. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر مجبوری, دیکھیں مجبوریاں جو ہیں مجبوریوں کی بنا پر احکام بدل جاتے ہیں. ان الضرورات تبیح المحظورات, کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی, مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ حرام کاموں کو حلال کر دیتی ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ مردار حرام ہے, لیکن ایک بندہ مر رہا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے مردار کے, کیا وہ مردار کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتا ہے. تو اسی طرح مجبوری کی حالت میں اگر ایک انسان کو اپنا حق نہ ملتا ہو اور حق جو ہے وہ بغیر رشوت دیے نہیں مل سکتا تو کوئی حرج نہیں, یہ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دے سکتا ہے. اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے. لیکن جو شخص رشوت لے رہا ہے یقیناً وہ شخص گناہ گار ہوگا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کیا مقروض اپنے بچے کا عقیقہ کر سکتا ہے اور اس کا قرضہ لے کر عقیقہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں ایک بندہ اگر مقروض ہے اور وہ عقیقہ نہیں کر سکتا تو نہ کرے, وہ اس کو مؤخر کر دے, اس کو لیٹ کر دے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے کہ آپ نے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہی کرنا ہے, نہیں, یہ فرض واجب نہیں ہے. آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں, اس کو لیٹ کر سکتے ہیں, جب تک آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے, جب تک آپ کا قرضہ نہیں اترتا اس وقت تک آپ اس کو لیٹ کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرضہ لے کر کے عقیقہ کرنا یہ درست نہیں ہے. آپ پہلے مقروض ہیں پھر عقیقہ کرنے کے لیے اور قرضہ لیں, یہ درست نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ عقیقہ مؤخر کر دیں اور بعد میں جب حالات بہتر ہو جائے تو عقیقہ کر لیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یوم الام کے لیے, یوم الام یعنی جو مدر ڈے منایا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی خاص چیز خاص شکل کی بنا کر بیچنے کا حکم کیا ہے اور عام چیزوں کا بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو دن منائے جاتے ہیں وہ مدر ڈے ہو, فادر ڈے ہو اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہیں, وومنس ڈے, وومنس ڈے کون سا؟ وہ میں عورتوں کا دن. اچھا اچھا, بہرحال یہ یوم الام لکھا ہوا ہے, ماں کا دن. تو اس کے لیے اس کے حوالے سے اس کی مناسبت سے کوئی خاص چیز بنا کر کے بیچنا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاص چیز بنا کر بیچنا درست نہیں ہے. اس دن کے حوالے سے خاص طور پر کوئی چیز بنا کر کے بیچنا وہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایسے جیسے کہ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اس طرح دن مناتے ہیں, جبکہ اسلام کے اندر یہ دن منانا نہیں ہے. اسلام کے اندر مدر ڈے نہیں ہے. اسلام کے اندر تو میرے بھائی دیکھیں نا, بعض لوگ جو مدر ڈے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس دن میں کیا ہوتا ہے, ماں سے اظہار محبت ہوتا ہے. تو ماں سے اظہار محبت کرنے میں کیا حد ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ماں سے اظہار محبت کے لیے سال بھر میں ایک دن نہیں ہوتا, بلکہ اظہار محبت ماں کے ساتھ ہر لمحے ہونا چاہیے. سال بھر کے 12 مہینوں کے اندر اور ہر مہینے کے 30 دنوں کے اندر اور ہر دن کے ہر گھڑی میں اپنی ماں کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہیے. ماں کا حق اس طرح تو پورا نہیں ہوتا کہ آپ سال بھر میں ایک دن منا لیں اور ماں کی خدمت میں آپ گلدستہ پیش کر دیں یا کوئی گفٹ پیش کر دیں, وہ خوبصورت اس میں کور میں لپیٹ کر کے, اس سے آپ کا یعنی حق ادا ہو جائے گا والدہ نہیں. ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام جو ہے اسلام میں ماں کا مقام بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے ماں کا مقام. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں والدین کا ذکر کیا وہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا. تو اس لیے ماں کا دن منا کر کے یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں پر مٹی نہیں اتارنی چاہیے, یعنی صرف کارروائی نہیں کرنی چاہیے نام کی, بلکہ ماں سے اظہار محبت حقیقی ہونا چاہیے, اظہار محبت ہر لمحے ہونا چاہیے. تو اس دن یہ دن ہو یا اس طرح کے جو باقی دن ہیں ان کو منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. یہ آخری ہے لیکن اس میں 6 سوال ہیں. صاحب سوالات یہ جی ہیں, کہتے ہیں صحابہ کرام نے گاڑی اور موبائل کا استعمال نہیں کیا تھا, کیا ہم بھی نہ کریں؟ میرے بھائیوں
دنیاوی کام جو ہیں دنیاوی کام یہ ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد نہیں ہو سکتا دین کے اندر. باقی جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو دنیا کے اندر تو بڑی ترقی ہو رہی ہے. یہ دنیاوی چیزیں ان کا استعمال جائز استعمال درست ہے, اس میں کوئی حل نہیں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ میوزک حرام ہے مگر قومی ترانوں میں میوزک استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہونا چاہیے. جی بالکل حرام ہے. میوزک اگر قومی ترانے میں ہو تو وہ بھی حرام ہے. کس نے کہا کہ قومی ترانے میں جو میوزک ہے وہ حلال ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ بھی حرام ہے یقینی طور پر. تیسرا سوال گھر میں انسانی تصویر لگانا حرام ہے تو آفسوں میں اور گھر میں بڑے لوگوں اور شیخوں کی تصویر کون لگاتے ہیں؟ گھر میں بڑے لوگوں اور شیخوں کی تصویر. دیکھیں تصویر لٹکانا جو ہے تصویر لٹکانا آفس میں ہو یا گھر میں تصویر لٹکانا حرام ہے. تصویر لٹکانا حرام ہے. جو کسی آفس میں یا کسی گھر میں اگر شیخوں کی تصویر لگی ہوئی ہے تو یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرے تو وہ اس کا وہ کرنا اس کے لیے اس کے جائز ہونے کی دلیل بن جائے گا؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تو اسلام کے روح سے بہرحال کسی بھی جگہ پہ کسی کی تصویر لٹکانا حرام ہے. ہماری تنخواہ بینک میں آتی ہے اور دیگر کاروبار بینکوں سے چل رہے ہیں. آج کے دور میں تو کیا شادی اور گھر بنانے کے لیے بینک سے قرضہ لینا حرام ہے؟ جی بینک سے قرض لینا جو ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ بینک جو ہے وہ آپ کو قرضہ دیتا ہے کس پر؟ سود پر. تو اس لیے حرام ہے. بینک سے قرضہ جو ہے وہ سود پر ملتا ہے تو اس لیے وہ حرام ہے. تو اس لیے سود پر کوئی بھی قرضہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, بینک سے ہو یا کسی بھی اور ادارے سے ہو. چاہے وہ قرضہ آپ شادی کے لیے لیں یا گھر بنانے کے لیے لیں, کسی بھی مقصد کے لیے قرض لینا سود کے اوپر یہ درست نہیں ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ سود کا لین دین کرنا, لکھنا, حساب کرنا حرام ہے. تو جو مسلم لوگ بینکوں میں نوکری کر رہے ہیں کیا انہیں نوکری چھوڑ دینی چاہیے؟ بالکل چھوڑ دینی چاہیے. ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے جو بینک سودی کاروبار کرتا ہو یا سودی لین دین کرتا ہو. تو سودی لین دین کرنے والے بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ اس طرح ہے کہ اگر وہ شخص کسی سودی لین دین کے معاملے میں انوالو ہوتا ہو تو, ورنہ اگر کسی شخص کی نوکری اس طرح کی ہے کہ وہ کسی بھی سودی لین دین کے معاملے میں انوالو نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آخری سوال, اگر غیر شادی شدہ مسلمان مرد اور عورت اچھے دوست بن جائیں تو ان کے ملنے پر اگر غیر شادی شدہ مسلمان مرد اور عورت اچھے دوست بن جائیں تو ان کے کیا لکھا ہے زنا حرام کیوں؟ دیکھیں زنا حرام کیوں, یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ نے زنا کیوں حرام کیا ہے. اور اس کا جواب یہ ہے, جس نے یہ سوال لکھا میں اس سے پوچھتا ہوں کیا آپ اپنے لیے, جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا, جب وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تھا کیا آپ اپنی ماں کے لیے زنا کو برداشت کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا آپ اپنی بہن کے لیے زنا کو برداشت کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے اور محرم عورتوں کا ذکر کیا کہ فلاں فلاں جو محرم عورتیں ہیں تم ان کے لیے زنا کو برداشت کرتے ہو, پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ فرمایا کہ جس طرح تم ان کے لیے پسند نہیں کرتے تو یہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, یہ کسی کی کچھ لگتی ہے آخر, تو اس کے لیے تم کس طرح زنا کو برداشت کرتے ہو؟ تو مسلمان عورت جو بھی ہو اس سے ناجائز تعلق قائم کرنا, جب اس چیز کو انسان اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کرتا تو کسی کی بیٹی کے لیے یہ بات کیوں پسند کرتا ہے؟ کسی کی بہن کے لیے وہ اس بات کو کیوں برداشت کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ یقینی طور پر درست نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.